السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آیت نمبر 20 سورہ البقرہ۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی، اضاء روشن کرے، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ وہ چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب بھی اندھیرا ہو جائے ان کے اوپر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ البتہ لے جاتے ان کے کانوں کو، ان کی قوت سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ بنیادی طور پہ سورہ بقرہ کا جب آغاز ہو رہا ہے تو آپ نے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، متقی لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرا گروہ جن کو منافق کہا جاتا ہے، اس گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس گروہ کی عادات پیچھے ذکر کر دی گئی، اور بنیادی طور پہ اس آیت کریمہ میں بھی اسی گروہ کا ذکر ہے، اور وہ گروہ کیا ہے کہ منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ جب کبھی اسلام سے کوئی فائدہ نظر آئے، کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرنے کی بات کریں، پھر تو وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان، ہمارا بھی دعویٰ ایمان کا، ہمارا حق بھی ہمیں ملنا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں جب کبھی کوئی مشکل آ جائے، کسی اللہ کے راستے میں جہاد کی ضرورت پڑ جائے، غزوے کی ضرورت پڑ جائے، پھر نعوذ باللہ پیچھے ہٹتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں، یعنی اسلام ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل کے اندر چھپا ہوا کفر ہے۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک تشبیہ دی کہ جیسے یکاد البرق یخطف ابصارہم، یعنی جب عام طور پہ آسمان پہ بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، اور اگر کوئی انسان کو چیز نظر نہیں بھی آ رہی تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بجلی چمکنا بند کر دے تو وہ روشنی ان کے لیے غائب ہو جاتی ہے، اور وہ پھر نابینا کے نابینا، آنکھوں کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ اب ایک طرف جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی وجہ سے وہ تو نور تام عطا کر دیتے ہیں کہ وہ اس نور کی وجہ سے ہر وقت ایمان کے اوپر یقین پر ہیں، اسلام کے اوپر یقین پر ہیں، کہ ان کے لیے پھر کوئی مشکل حالات ہیں، پریشان کن حالات ہیں، ہر حال میں اللہ پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ اسلام سے منہ نہیں موڑتے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے جانے لگے نا مدینہ ہجرت کر کے، تو
جب مکہ میں آئے تھے تو غلامی کی زندگی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مکہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مالدار بنا دیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت کر کے جانے لگے نا تو مکہ والے ان کو روکا۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مکہ والوں جانتے ہو کہ مجھ سے زیادہ بہتر تیر انداز کوئی نہیں ہے، یاد رکھنا یہ تیر جتنے ہیں نا جب تک تمہارے جسموں میں پیوست نہ ہو جائیں گے اس وقت تک میرے قریب نہیں آ سکتے، پھر میں تلوار اٹھاؤں گا اور جب تک یہ تلوار ٹوٹ نہیں جائے گی میرے قریب نہیں آ سکتے، لہٰذا میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے جانے دو ہجرت کر کے۔ انہوں نے ایک آواز لگائی، انہوں نے کہا ہمیں آپ سے غرض نہیں ہے، آپ اگر اپنا جو مال کمایا ہے نا، آپ مکہ میں آئے تھے تو بڑے بے بس تھے، فقیر تھے، آپ کے پاس تو مال ہی نہیں تھا، اب مکہ میں آپ نے ہم سے مال کمایا، وہ مال ہمارے حوالے کر دیں تو جناب ہم آپ کو جانے دیں گے، ہمیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا۔ اب کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن اتنا بڑی قربانی دینے کے لیے ان کے لیے رکاوٹ کوئی نہیں تھی، اتنا یقین تھا کہ جو جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں اپنا ایمان بچا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، وہ بہت بڑا مشن ہے، تو وہ سب کچھ قربان کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اپنا واقعہ بیان کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو یحییٰ، جو آپ نے سودا کیا ہے نا، دنیا کا سارا مال دے کے ایمان بچا کے آگے ہو، آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، ربح البیع، آپ کا یہ کاروبار، آپ کا سودا بڑے فائدے کا سودا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں سورہ بقرہ میں قرآن مجید میں نازل فرما دیا کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کا سب کچھ لٹا کے اپنا ایمان بچایا ہے، اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا ہے، اور ان کا یہ سودا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو منافق ہے نا، اس کو اگر کوئی اسلام سے فائدہ نظر آئے پھر تو جیسے روشنی چمکتی ہے، بجلی چمکتی ہے، اسلام سے محبت ہے، اسلام کا نام لے گا، لیکن جب فائدہ نظر نہیں آئے گا پھر نعوذ باللہ یا اسلام کی وجہ سے جہاد کے لیے جانا پڑے یا اسلام کے لیے قربانی دینا پڑے، پھر نعوذ باللہ اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کا نور ختم ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایسا نور ہے، ان کے اندر ایسی چمک ہے، ایسی روشنی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ ہر وقت یقین پہ ہیں۔ بیماری ہے پھر بھی الحمدللہ، رزق کی تنگی ہے پھر بھی الحمدللہ، خوشی ہے پھر بھی الحمدللہ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اسے غم پہنچتا ہے، غم میں صبر کرتا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ خوشی آئے، خوشی میں تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو مومن کو تو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی روشنی ہے، تقدیر پر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا یقین ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ جب کبھی بجلی چمکے گی فائدہ نظر آئے گا پھر مومن، فائدہ نظر نہیں آئے گا مومن نہیں، بلکہ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم، کہ یہ جو بجلی ہے نا، یہ جب چمکتی ہے، قریب ہے ان کی آنکھیں اچک لے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی یہ بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو اس میں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، لیکن جب اندھیرا ہو جائے، روشنی چمکنا بند ہو جائے، قاموا، وہاں ہی کھڑے، پھر نعوذ باللہ اسلام کے خلاف باتیں، دین کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کے کان بھی لے جاتے، قوت سماع بھی ختم کر دیتے، اور بصیرت، اللہ تعالیٰ دیکھنے کی طاقت بھی ان سے لے لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں چلتے ہوئے کسی کی آنکھیں اچھک لیں، کسی کی قوت سماع لے لیں، اللہ تعالیٰ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ ہی کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ سچی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں بسائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔